میں روزانہ کی طرح کالج کے گیٹ کے پاس رک کر کچھ دیر کے لیے کھڑا رہتا، کچھ عادت سی بن گئی تھی اس آواز کی جو تھوڑی ہی دیر میں گلی کے کونے سے آتی، پرانی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ اور ساتھ ایک مانوس صدا، دودھ لے لو، تازہ دودھ۔ ارشد انکل اس آواز کے ساتھ آتے جیسے ہر دن کا آغاز انہی کے آنے سے ہوتا ہو۔ وہ ہمیشہ ہلکے مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتے جیسے یہ دن کا پہلا اشارہ ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کے کپڑوں پر دیہات کی مٹی کی خوشبو ہوتی اور ان کے ہاتھوں میں ایک عجب نرمی تھی، جیسے انہوں نے زندگی بھر محنت کی ہو مگر دل کے اندر ابھی تک محبت محفوظ رکھی ہو۔ کالج کے بچے اکثر ہنسی مذاق کرتے، کوئی ان سے بات کرتا، کوئی آگے بڑھ جاتا، میں ہمیشہ دو لمحے رک جاتا، جیسے اس لمحے میں کچھ ایسا ہو جیسے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبھی وہ میری طرف دیکھ کر کہتے، بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور میں مختصر سا جواب دیتا، مگر ان کی آواز میں ایک عجیب سی اپنیت محسوس ہوتی۔ کبھی کبھی میں دیکھتا کہ وہ میری بات سن کر ذرا دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی پرانی یاد لوٹ آئی ہو۔ پھر وہ ہلکی سی سانس لیتے، مسکراتے اور موٹر سائیکل کی ٹینکی پر ہاتھ مار کر کہتے، اچھا میں چلوں، دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہتا، ان کی پشت پر لٹکا ہوا دودھ کا ڈبہ، ان کی قمیض کی جریاں اور وہ دھول جو موٹر سائیکل کے پہیوں سے اڑتی تھی، سب میرے دل کے کسی کونے میں ٹھہر جاتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی بوتل دی، یہ دہی لے جاؤ، ماں کو دے دینا۔ میں نے کہا انکل کتنی کی ہے؟ وہ مسکرائے، بیٹے کے لیے قیمت نہیں لیتے۔ میں کچھ کہہ نہیں پاتا، وہ الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے جیسے برسوں سے کوئی رشتہ مجھے پکار رہا ہو اور میں پہچان نہ پایا ہوں۔ اگلے دن جب وہ آئے تو میں نے خود ان کا انتظار کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ان کے آنے کا عادی ہو گیا ہوں، شاید ان کی باتوں کا یا شاید اس احساس کا جو ان کی موجودگی سے پیدا ہوتا ہے، سکون، تحفظ یا کوئی ایسی شے جیسے میں نام دینا ابھی نہیں سیکھا۔ دن گزرتے گئے، اب ان کے نہ آنے پر مجھے عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا، جیسے کوئی صبح ادھوری رہ گئی ہو۔ وہ آئے تو میں نے کہا، انکل کل آپ نہیں آئے تھے۔ وہ کچھ لمحے چپ رہے، پھر بولے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا لگتا ہے بخار تھا۔ وہ ہنسے، ہاں بس دل کا بخار۔ جب کوئی اپنے گاؤں کی بات یاد آ جائے تو شہر کی گرمی میں بھی سردی لگنے لگتی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کی ہنسی میں کوئی اداسی ہے، جیسے ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے۔ دن کچھ بدلنے لگے تھے، شاید موسم کا اثر تھا یا شاید دل کے اندر کوئی نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ صبح وہی ہوتی، موٹر سائیکل کی وہی آواز، مگر اب مجھے لگنے لگا کہ اس آواز کے ساتھ دن کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ ارشد انکل اب پہلے سے زیادہ باتیں کرنے لگے تھے، ان کی مسکراہٹ میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں اکثر ایک گہری سوچ چھپی رہتی۔ ایک دن میں کالج کے باہر کھڑا تھا، انہوں نے رک کر کہا، انیس تمہارے کالج کے بچے تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، لگتا ہے تم سب کے دل کے قریب ہو۔ میں ہنس دیا، ہاں بس عام سا لڑکا ہوں انکل۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے جیسے میری بات سن کر بھی کچھ اور سننے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، عام لڑکے ایسے نہیں ہوتے، تمہاری باتوں میں سکون ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا کہنا چاہتے تھے مگر ان کے لہجے میں ایسی اپنیت تھی جسے رد کرنا مشکل تھا۔ کچھ دن بعد میں بیمار پڑ گیا، بخار، کمزوری، کالج نہیں جا سکا۔ 3 دن بعد جب گلی میں موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی تو میں کھڑکی سے جھانکا۔ وہ رکے، آس پاس دیکھا، پھر محلے کے ایک لڑکے سے پوچھا، وہ لڑکا کالج والا نہیں دکھائی دیتا آج کل؟ لڑکے نے کہا بیمار ہے شاید۔ میں نے دیکھا ارشد انکل نے ایک لمحہ سر جھکایا، پھر موٹر سائیکل موڑ کر میرے دروازے کے سامنے آ گئے۔ میں حیران رہ گیا، انہوں نے دستک دی اور میں کمزور چہرے کے ساتھ دروازے کھولنے گیا۔ ارے بیٹا چہرہ زرد ہو گیا تمہارا، وہ بولے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ دودھ لو پی لینا، طاقت آ جائے گی۔ میں ہلکا سا ہنس دیا، انکل آپ اتنے دور سے آئے صرف دودھ دینے؟ انہوں نے نرمی سے کہا، کچھ فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں دل کو سکون دینے کے لیے۔ میں کچھ لمحے کے لیے انہیں دیکھتا رہا، ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب اطمینان، جیسے وہ کوئی فرض ادا کر کے واپس جا رہے ہوں۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچا انہوں نے دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کہتے، جیسے ہر بات خاموشی میں کہہ دینا چاہتے ہوں۔ ان کی موجودگی مجھے محفوظ محسوس کراتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، انکل آپ ہمیشہ اتنے خیال رکھنے والے کیوں ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تم مجھے یاد دلاتے ہو کسی اپنے کی۔ میں نے پوچھا کون اپنے؟ وہ چپ ہو گئے، صرف اتنا کہا، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا۔ اس دن واپسی پر بادل چھائے ہوئے تھے، گلی میں بارش کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں چھت کے نیچے کھڑا ان کی گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آئے، رکے نہیں، بس ایک نظر دیکھ کر مسکرا دیے۔
جیسے سب کچھ کہہ گئے ہوں۔ میں چاہتا رہا آخر ان کی مسکراہٹ میں اتنی خاموشی کیوں ہے، جیسے وہ مجھ میں کسی گم شدہ یا کسی کو ڈھونڈتے ہوں۔ اس دن آسمان کچھ بھوجل سا تھا، جیسے بادلوں نے بھی کوئی ادھوری بات دبا رکھی ہو۔ کالج کے بعد میں ہمیشہ کی طرح گلی کے موڑ پر رکا، مگر آج ارشد انکل نہیں آئے۔ موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ جس کا شور میرے دن کا حصہ بن گیا تھا، کہیں سنائی نہ دیا۔ شام تک انتظار کرتا رہا۔ اگلے دن وہ آئے تو چہرے پر تھکن تھی اور ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی۔ میں چونک گیا۔ انکل یہ کیا ہوا؟ وہ مسکرائے۔ کچھ نہیں بیٹا، موٹر سائیکل پھسل گئی تھی، بس معمولی چوٹ ہے۔ مگر ان کی مسکراہٹ میں درد کی جھلک صاف تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور وہ لمحہ عجیب سا تھا، جیسے دو اجنبی وقت کی دیوار پار کر کے ایک ہی احساس میں کھو گئے ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے رہے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ انیس، وہ دھیرے سے بولے، زندگی میں کچھ چہرے ایسے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل مانتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، بس ان کی آنکھوں میں جھانک کر محسوس کیا کہ وہ آنکھیں شاید کسی اور زمانے کا دکھ چھپائے ہوئے ہیں۔ اگلے کچھ دن وہ کم بولنے لگے، لیکن ان کی نگاہوں میں وہی نرمی باقی تھی۔ کبھی وہ میرا بستہ اٹھا لیتے، کبھی بارش میں چھتری تما دیتے۔ میں محسوس کرتا جیسے وہ مجھے صرف دیکھ نہیں رہے، بلکہ مجھ میں کسی گمشدہ حصے کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک دن جب میں ان کے ساتھ بیٹھا دودھ کا گلاس پی رہا تھا، انہوں نے اچانک کہا، انیس، اگر کبھی تمہیں کسی دن میری جگہ کوئی اور دکھائی دے تو یاد رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ میں حیران رہ گیا۔ انکل، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بس مسکرا دیے۔ وقت کبھی کبھی ہمیں واپس وہ دکھا دیتا ہے جو ہم کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون دیکھا، جیسے کوئی فیصلہ ہو گیا ہو، مگر میرے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھا۔ آخر میں ان کے لیے اتنا خاص کیوں ہوں؟ ان کا دکھ مجھ سے جڑا کیوں لگتا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھ پایا، بس ان کی موجودگی بغیر دن ادھورے لگنے لگے۔ اس دن فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے وقت نے خود سانس روک رکھی ہو۔ میں کالج سے نکلا تو گلی سنسان تھی، صرف دور سے موٹر سائیکل کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، مگر وہ پہلے جیسی نہ تھی، کمزور، تھکی ہوئی۔ میں بھاگتا ہوا نکلا، مگر وہ موڑ پر رک گئے۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے کہا، انکل طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی۔ وہ دھیرے سے بولے، انیس، آج آخری دن آیا ہوں، گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کوئی شے ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اچانک میں نے پوچھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، وہی نرمی، وہی شفقت، مگر اس بار اس کے پیچھے ایک خاموش دکھ تھا۔ بیٹا، تم نہیں جانتے، تم بالکل ویسی ہو جیسے میرا بیٹا تھا۔ وہ 5 سال پہلے چلا گیا۔ اسی عمر میں میں ہر صبح سوچتا تھا شاید آج کہیں وہ نظر آ جائے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا خدا نے میری دعا سن لی ہے۔ میں کچھ بول نہیں سکا۔ وہ بولتے گئے، میں نے تم میں اپنے بیٹے کو دیکھنا شروع کر دیا، اسی لیے تمہاری ہر بات پر دھیان رہتا تھا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری خاموشی، سب اس کی یاد دلا دیتے تھے۔ لیکن اب لگتا ہے مجھے لوٹ جانا چاہیے، حقیقت سے بھاگنا ٹھیک نہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، میں بھی تو تنہا ہوں، شاید خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے زخم بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مسکرا دیے، آنکھوں میں روشنی تیر کی۔ ہاں بیٹا، شاید ایسا ہی ہے۔ اور پھر پہلی بار انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، دعا کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ موٹر سائیکل کی آواز دھیرے دھیرے دور جاتی گئی، مگر مجھے لگا جیسے وہ فاصلہ کم ہو گیا ہو۔ میں گلی کے بیچ کھڑا تھا، مگر دل میں عجب سکون تھا۔ اب سمجھ آیا کہ انکل کی نگاہوں کا لمس کبھی محبت کا نہیں تھا، وہ تو خون کے رشتے جیسا لمس تھا جو لفظوں سے نہیں، احساس سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا ارشد انکل اور انیس کی کہانی نے آپ کے دل کو بھی چھوا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہماری اگلی کہانی کا حوصلہ بنتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔